رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک تاج ختم نبوت تاج ختم نبوت تاج ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی تشریف رکھیں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم۔ انتہائی قابل تکریم ذیشان علماء ذی وقار، میرے انتہائی قابل تکریم محترم المقام جناب مفتی محمد سیف اللہ نصیر صاحب زیدہ مجدہ، محترم جناب مفتی محمد منیر حیدر صاحب، اور انتہائی قابل تکریم سٹیج کی زینت اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے علماء ذی وقار، طلباء کرام، بہت جاندار گفتگو آپ تمام سماعت فرما چکے۔ دین کا پیغام حکمت اور تدبر کے ساتھ علماء ذی وقار پیش کر رہے ہیں، اور صبح قیامت تک یہ گروہ حق اور سچ پہ قائم رہ کے پیش کرتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اس پیغام کو پھیلنے سے روک نہیں سکتی۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ پاکستان کی سرزمین سے لے کے غیر مسلم ممالک، چاہے وہ یورپ کے، افریقہ کے ممالک ہوں، دنیا کے کونے کونے میں آج بھی میرے حبیب ذی شان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفانہ لک ذکرک دیکھے۔ یہ آپ کی اور میری خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایسے طبقہ میں اور ایسی جماعت میں رکھا ہے جہاں سے عشق مصطفیٰ کی خوشبوئیں بکھرتی چلی جاتی ہیں۔ آپ کے چہروں پہ نظر آنے والا اطمینان، مسجدوں کے حجروں میں رہنے والے، چٹائیوں پر بیٹھنے والے، دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں سے کوسوں دور محنتیں مشقتیں جھیل کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے والے اور امت کی رہنمائی کرنے والے، ان کی سب سے قیمتی متاع دین کی، ایمان کی حفاظت کرنے والے، اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے چھلنی ہونے کے باوجود بھی آپ اس پر قائم ہیں۔ یہ آپ کے چہروں کا تصور بتلا رہا ہے۔ بہت بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ یہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، مالک ذی شان کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں علماء ذی وقار
کیا مقام ہے, کیا شان اور کیا عظمت ہے, کیا رتبہ ہے. رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, یہ نہیں کہ اس کو سرداریاں مل جاتی ہیں, یہ نہیں کہ اس کو جاگیر مل جاتی ہیں, یہ نہیں کہ اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ اور منصب مل جاتا ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا جس کے ساتھ رب خیر کا ارادہ کرتا ہے, رب اس کو دین کی فقاہت اور سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. آپ وہ گروہ اور جماعت ہیں جن کے ساتھ رب نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے. کسی بندے کی کیا مجال ہے کسی حکمران کی, وہ کون ہوتا ہے یہ خیر چھیننے والا. پھر دنیا نے نظارہ کیا, اس قسم کے جو درویش آئے نا, ہاشم رضوی صاحب, یہ کیسز یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارے کے سارے ایک ہوا کی طرح اڑ جائیں گے. نام رہے گا وہ اشعار ابھی کسی دوست نے پڑھے, بڑے خوبصورت. ہاں جی, کیا بات, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, یہ سارے مٹ جائیں گے. وہ خلوص کے پیکر. میں بزم اکبریہ پرسوں پروگرام تھا تو قبلہ مفتی سیف اللہ نصیر صاحب موجود تھے. نظام الملک توسی کا میں نے ایک واقعہ سنایا طلباء عزیز شان کو, کہ اس نے ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا. آپ آئے بیٹھے ہیں نا جی, تحریک لبیک کا ساتھ دینا ان حالات میں یا ان حالات میں ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے. ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں, کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. ہر ایک کو محبوب کے گلے کا ہار ہونا نصیب نہیں ہوتا. جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی کاسا لیسی کرتے ہوئے ان کے نعرے لگانے والوں, یعنی ان کی ہاں میں ہاں, ان کی جی میں جی ملانے والوں, یہ رسول اللہ کے وفادار ہیں. انہوں نے اپنا سودا حضور کی بارگاہ کے اندر کر لیا. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جو قیمت ادھر سے لگی ہے نا, کوئی مائی کا لال قیمت لگا نہیں سکتا. نظام الملک میں ایک عاجزانہ ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں. اس نے جب بہت بڑا مدرسہ قائم کیا, کچھ عرصے کے بعد وہ بھیس بدل کے اس کے وزٹ پہ آیا اور مختلف طلباء سے سوالات کیے کہ پڑھ کے کیا بننا چاہتے ہو. کسی نے کہا بہت بڑا فقیہ میرا نام ہو بننا چاہتا ہوں, کسی نے کہا بن کے قاضی بننا چاہتا ہوں. غرض ہر کوئی اپنے مطلب کی بات کہتا رہا. ایک کونے میں ایک منحنی سا جوان مطالعے کے اندر مصروف ہے. بادشاہ کو تھوڑی مایوسی ہوئی, یہ کیا سسٹم ہے. اس سے پوچھا صاحبزادے میاں علیحدہ ہو کے بڑی محنت کر رہے ہو, کس لیے؟ جواب آیا اس لیے کہ رب کے دین کو سیکھ کے اس پہ عمل کروں اور اس کی مخلوق کی خدمت کر سکوں اور رب کو منا سکوں. جنہوں نے آپ کی بات نہیں کرا, دین کو سیکھا دنیا کے لیے, ان کے نام بھی گم ہو گئے. آج ان طلباء کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے, اور جس نے کہا تھا رب کی رضا کے لیے اس کا دین سیکھ رہا ہوں, آج دنیا اس کو امام غزالی کے نام سے یاد کرتی ہے. اور آج اگر قریب کا نظارہ دیکھنا ہو تو آج بابا خادم حسین رضوی کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے. عالم کفر آج بھی جس کا نام سنتے ہوئے کانپ جاتا ہے. بڑے بڑوں کی جی سٹی گم ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خلوص نیت سے چلے تھے. وہ خلوص نیت آپ احباب میں ہے, لیکن اس کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے.
دامے در میں سخن قدمے. میں نے اپنا یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تشریف فرما ہیں. 1997 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تھا انجمن اساتذہ پاکستان کے اسٹیج سے، شاید آپ کو یاد ہو. پورا ڈسٹرکٹ جیتے تھے، ڈویژن کا خود میں عہدیدار بن، ڈویژن جیتے لاہور کے اندر. پھر انہوں نے دیکھا تو سازش کی. یہ کوئی مشکل کام، دین والے لوگ آ جائیں ایسی بات نہیں. میرے والد محترم 3 مرتبہ بلا مقابلہ اس علاقے کے یونین یارو خیل کے چیئرمین ہیں. لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ہاں اس طرح چلایا جاتا ہے نظام اور سسٹم. یہ بات نہیں ہے. حق والے لوگ کہتے ہیں کیسے چلائیں گے؟ جب بندہ آئے گا نا آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ دین والے کیسے نظام چلاتے ہیں. جن کے من کے اندر اپنی ہزاروں خواہشات بھری ہوئی ہوں وہ نظام کو نہیں چلا سکتے. نظام وہی چلاتا ہے جو، اور پھر کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی خرید نہیں سکتا، کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا. اس لیے ایک تو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر مشن کو، پیغام کو پھیلانے کے لیے آگے چلیں. مستقبل آپ کا ہے، TLP کا مستقبل ہے انشاءاللہ. یہ گھبرانا آپ نے اس طرح نہیں ہے کہ جی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. یہ بات نہیں ہوتی. بندوں کا جم غفیر کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک حق والے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک ڈٹ جانے والی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. اتنی بات میرا ارادہ اتنی بات بھی کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس اگلی بات میں بڑی عاجزی کے ساتھ پچھلے دنوں تشریف لائے صاحبزادہ محمد آسم صاحب زیدہ مجدہ. اس وقت ہم ادھر شفٹ نہیں ہوئے تھے تو تشریف لائے ہیں. جب انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا جی تھوڑا بہت کوئی جو ہے نا جی مشہوری کیتی سے کرو. انہوں نے بھی یہ کہا کہ بورڈ ہی کو نہیں لگا. بورڈ بغیر ایسا بندے نہ چل سکتے پہ بورڈ کوئی تشہیر تو لگائیں، تشہیر کریں کوئی بورڈ وغیرہ کوئی اپنی. پھر استاذ المکرم صاحبزادہ محمد عبد المالک صاحب تشریف لائے. ہماری ایک بچی نے تنظیم المدارس کے امتحان میں پورے پاکستان میں 3ری پوزیشن حاصل کی ہے. یتیم بچی ہے. مفتی مجیب الرحمان صاحب نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے. وہ داخلے چونکہ ہمارے دوسرے ادارے کی طرف جاتے ہیں، میں نے ابھی تک نا تنظیم سے اپنا ادارہ رجسٹر بھی نہیں کروایا. تو مجھے قطعاً اس بات کی میرا مالک جانتا ہے. میں نے پوری دنیا تو نہیں کہہ سکتا لیکن آدھی دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے، آدھی دنیا. اور ٹاپ جو مادیت کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے اندر میں گیا ہوں. بڑے بڑے اجتماعات سے میں نے خطابات بھی کیے ہیں، بڑے بڑے سٹیجوں پر بھی بیٹھا ہوں. اب میری خواہش فقط یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے، محبت کرنے والے ایک متحد ہو کے چلیں، قربانی دیں، اپنی اناؤں کی قربانی دیں. خدا رہا ان کو سامنے نہ لائیں. اس کی قربانی اگر آپ دیں گے، ہاشم رضوی صاحب وہ باتیں بھی آپ کی ساری حق ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی انا کی قربانی. آپ کو جوتوں پہ بیٹھنے کی جگہ مل جاتی، غنیمت سمجھ کے بیٹھ جائیں. یہ تھوڑی بات ہے جی اس مجلس میں، اس محفل میں نام آ گیا ہے، اس کی عطا ہو گئی ہے. ورنہ کسی بڑے جاگیردار اور سرمایہ دار کی دہلیز پہ پڑا ہو کے چند ٹکڑے مانگ رہے ہوتے. یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. جب یہ آپ کریں گے نا پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. میں آپ کو کوئی حدیث، کوئی آیت اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ آتی میں تسلیم کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. یہ خلوص کی وہ کیفیتیں آج دنیا نے، میں بار بار کہتا ہوں، نظارہ کیا
किसी शख्स ने मुझसे पूछा, जब बाबा जी के जनाजे में बैठे हुए थे ना, एक शख्स मुझसे सवाल करता है कि जी मुमताज हुसैन कादरी दा जनाजा ज्यादा वड्डा ही, तुसां उससे गए हो ते एह वड्डा है, तुसां क्या दो कहंदे जनाजा वड्डा ही, बाबा जी दा वड्डा ही। मैं पता के जवाब देता है, मैंने कहा खादिम हुसैन रिजवी रहमहुल्लाह का जनाजा मुमताज कादरी के जनाजे के सदके से बड़ा है। है यार गल कि नहीं, बोलो। पीर सियाल फरमाने उन्होंने, पीर मेरे शाह साहब ने, भाई सोने सारे तू वड्डा तेरा ये पढ़ा है, मैं पढ़ा किथा ये को गोलड़ी बैठे उन्होंने पता हो सी रिकॉर्ड ही गल थी पई। वो आदन भाई शाह जी मेरे दरबार तू तेरा दरबार वड्डा हो सी। ये निगाह इनायत है। इसलिए सारे सरदार और सरबराह हैं, आज की ये जो सारी रौनक नजर आ रही है, ये इंतहाई काबिल एहतराम हस्ती, दरवेश, आजिज, फकीर, हैं जी, लोगों को तो पता ही नहीं एक आलिम और मुफ्ती का मकाम क्या होता है। लोग तो जानते ही नहीं। मुफ्ती मोहम्मद सैफुल्लाह नसीर साहब की सारी बरकतें हैं, इनकी मोहब्बत है, इनका खुलूस है, इनकी चाहत है। नाम मेरा वैसे लग गया, मैं आपको बता दूं। इसलिए जो कुछ है आज की इस तकरीब का सारा सेहरा इन्हीं के सर है। और मैं यहां से कह रहा हूं, सिर्फ यहां से नहीं कह रहा। अल्लाह ताला इनको आपके यानी ऊपर सलामत रखे, इनका साया मोहब्बतों, चाहतों, शफकतों, प्यार का सारे जितने बैठे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। हमारे सरबराह भी यही हैं, मुशफिक भी हैं, मुरब्बी भी हैं, ये सब कुछ फरमा रहे हैं। और मुफ्ती मुनीर हैदर साहब जलाली भी हैं, और जब मेरे साथ बात करते मैं जलाल से जमाल में इनको ले आता हूँ, इनके लिए इतनी बात कह देता हूँ। और शुक्र रब का के जमाल में आ जाते हैं। जमाल में ये यहां जो जमाल आपको नजर आ रहा है, ये उसी जमाल का एक परताव नजर आ रहा है। अगली बात फिर आप समझ सकते हैं, अगर ये जमाल न दिखलाते तो ये परताव नजर ना आता। सारे काबिल एहतराम हैं। यही बात फिर बार दिगर, एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, हसद के, बुग़्ज़ के, इनाद के, ठीक है जी, अना के बुत अगर हैं तो तोड़ दें। किसकी खातिर? उस मालिक मौला की खातिर। मुझे कोई शौक नहीं होती, किसी की तरफ से दुख भी अगर पहुंचता है ना, दुख भी, तो मैं ये समझ के कि हुजूर का गुलाम है, उसी टाइम उसको माफ करके साथ चल पड़ता हूं। उसका नतीजा फिर मालिक कायनात अता फरमाता है। हमने मुख्तसर अरसे में बगैर किसी तशहीर के दायरा चलाया, रब ने कामयाबियां दी। इतना बड़ा रब ने मरकज दे दिया। 1 साल के कलील अरसे के अंदर इमारत की तामीर हुई। और पूछने वालों ने पूछा कि जी के पैसा कितों आते हैं? मैंने कहा आपको पता है, आप चेक कर लें। अगर जी कोई चंदे शंदे मांगते, मैं तो नहीं मांगता चंदे। ये बेटे इनके इलाके के एक बहुत बड़े जागीरदार आए, उन्होंने कहा जी ये मेरे पक्के गवांडी असर खान बैठे, कोई चंदे मंगे इनके कुल मैं जी। तो वो आए हैं, इनके भी वो मोहतरम हैं, शोएब खान भी साथ बैठा हुआ था, ठीक है जी। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा जी हुण दिती वञा पैसे जो वध भिजवावां। मैं कहा नहीं, ना हुण दो ना वध भिजवाओ, अभी जरूरत है ना फिर भिजवाने की। अब बात यह है कि मैं समझता हूं कि मैं क्या हूं।
آپ سینٹرل جیل کی مسجد میں میرے پیچھے جمعے پڑھنے کے لیے جاتے رہے. اس وقت منیر حیدر صاحب کی طرح میرے اوپر بھی جلال زیادہ غالب تھا. یہ آن دی ریکارڈ بات ہو رہی، میں نے جیل کی مسجد میں یہ بات کی ہے. ایک سپرنٹینڈنٹ جیل آئے ملک محمد اکرم صاحب، میں نکل رہا تھا، ہمارے وہ ذیشان بیٹا شاید جانتا، وہ ایک شخص جو ہے نا حوالدار تھا ادھر سینٹرل جیل میں. یہ دو چار باتیں اس لیے کہ دوست بیٹھے ہیں، میں اس نے کہا جی شاہ جی ایک گل کرنی تھانوں. جی دسو. کہ صاحب آدھے پہن بھئی نکی تے میں راہ گیا نماز تو ہن میں آواں تاں جماعت کراونی. جمعہ اور عیدین میں پڑھاتا تھا. میں کہا آپ نے صاحب نوانی کی آنکھیں مسیح تیرے حکم نہیں چلتا اور جیل والے پاسے تیرے چل دے جوان کے چل. اکی جی انہیں آروانی کی آنکھیں میں انہیں آرہا کھینچا. پچھلے دنوں میں گیا ہوں ستائش کے اجتماع پہ، ڈپٹی صاحب تھے بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، ینگ ہیں اور بڑی محبت کرتے ہیں. تو میں نے ان کو بھی سنائی بات. اگر جی بالکل جی ایسا میں نے جی میں کہا یہ گال نہ کرے تو میں سردار نہ بنے پہ میرے سر دیتے. تو جب میں عید کی نماز کی جماعت کے لیے مسجد میں گیا، آدھا گھنٹہ پہلے میں خطاب شروع کرتا تھا، مجھ سے پہلے جیل سپرنٹینڈنٹ خود موجود تھے. تو شاہ قدرت اللہ خان تھوڑی ملاقات گیا نا، تھوڑی بھائیوں میں نے فون کیتا ہے. حالانکہ میں کون نہ امام تھا نا. اکے جی ٹائم گزر گئے، قدرت اللہ خان دی ملاقات کرنی، بھائیوں کو پوچھا ہے. میں کہا بہوں وڈیری عمر دا بندہ کھڑا ہوئے تو صرف ابھی جون دا نہ کرائے چاہ نہ کراوے ملاقات تو وقت میں دسائے میں یہاں دا پیا. اب یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس مالک کی بارگاہ کی عطا ہوتی ہے. اس وان کے دسا چاہے سپرنٹینڈنٹ جیل نو او میرے تو پہلے مسیح تے چاہے بیٹھا ہے، وات میں نے مل کے بھی گیا ہے، وات میں نے چاہ دی دعوت ہی دیتی. میں نے اس شخص سے پوچھا، میں کہتے ہیں جو آکھا ہی سپرنٹینڈنٹ جیل کیا جواب دیتا ہے؟ آکھے جیل میں وہاں کی آکھا مجھے نا جی کہ بھئی وہ انہیں آرہ دے بن بھی پہنچنا ہی تھا، ٹائم تے پہنچتے دے اوڈے حکم چل دیں. آکھے گال لو ہی نہ آکھے یہ امام ہے. میں نے ہٹا بیا جب تو سے ہون تے میں چھاڑ دے پہ تو سے ہو سکتے ہے دو بندی نال نہ کھلو نہ جی کھلوندا تھا کوئی کونی نا جی کوئی نہیں کھلوندا. سارے لوگ کو کرن کھلوندے، سارے نہیں کھلوندے. لیکن اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر بہت بار دیگر تمام احباب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ. لیکن اتنے تک بات محدود نہ رکھیں، اپنے حصے کا چراغ جلاتے چلے جائیں. یہ نہ کہیں گے کیا بنے گا. یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اس لیے کہ ایک اچھی پارٹی میں آ گئے ہیں. میں جہاں بھی اس دوسرے حلقے کے اندر میں چلتا رہا ہوں تو جہاں بھی میں نے گیا میں نے یہی کہا کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ آ کے. ووٹ جدید بہون خیر کامیاب کون ہے؟ تو حق تے کھلون والے کامیاب ہو. اے گل کو نہیں. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے جہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہو.